اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور فرعونیوں میں سے ایک مسلمان مرد جو اپنا ایمان چھپاتا تھا فرعونیوں سے کہنے لگا، کیا تم ایک مرد کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط بیانی کا وبال انہی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں دنیا میں ہی پہنچ جائے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، آج حکومت تمہاری ہے کہ تم مصر کی زمین میں غلبہ رکھتے ہو، تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ جائے؟ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتاتا ہوں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور وہ ایمان والا کہنے لگا، اے میری قوم، مجھے تم پر پہلی امتوں جیسے عذاب کے دن کا خوف ہے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ جو عذاب کی صورتحال قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کو پیش آئی، اور اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور اے میری قوم، میں تم پر اس قیامت کے دن سے ڈرتا ہوں جس دن چیخو پکار مچے گی۔ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے گمراہی میں چھوڑ دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب۔ اور بے شک اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے دین کے بارے میں شک ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اللہ اسی طرح گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک میں پڑا ہو۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کو ملی ہو، ان کا یہ جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے۔ اللہ اسی طرح ہر متکبر اور سرکش کے دل پر ایمان سے محرومی کی مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ اور فرعون اپنے وزیر سے بولا، اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنا، شاید میں ان راستوں تک پہنچ جاؤں۔ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ جو آسمان کے راستے ہیں تو میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے، اور یوں ہی فرعون کے برے کام یعنی خدائی کا دعویٰ اور انکار حق اس کی نظروں میں اچھے کر کے دکھائے گئے، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، اور آخر کار فرعون کا مکر و فریب تباہ و ہلاک ہونے والا ہی تھا۔